العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطاهرين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم أربع من كن فيه كان منافقا خالصا أو كما قال صلى الله عليه وسلم. عزیزان محترم، جیسے تذکرہ چل رہا تھا قیامت کے دن کا کہ قیامت کا دن بڑا سخت دن ہوگا. قیامت کے دن کے قرآن میں کئی نام ہیں، 20 نام ہیں. اگر ان کو میں دیکھا تو اردو میں دیکھا جائے تو اس کے کیا کیا نام بنتے ہیں. حساب کتاب کا دن، کھڑے ہونے کا دن، پیش ہونے کا دن، کھڑکے کا دن، چیخ و پکار کا دن، اور اسی طریقے سے اتنی تعداد قرآن کے اندر آئی ہے کہ بڑا سخت دن، اور کھڑاکے کا دن، چیخ و پکار کا دن، جزا اور سزا کا دن، اعمال کے پیش ہونے کا دن. تو قرآن نے کئی جگہ اس کو بیان کیا ہے. اور ایک جگہ قرآن کیا کہتا ہے؟ عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ. اللہ کے رسول کو مخاطب کر کے اللہ فرماتا ہے کہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں. کیا سوال کرتے ہیں؟ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ، بڑی خبر کے بارے میں. بڑی خبر کا جو دن ہے، جو بڑا دن ہے، اس کے بارے میں لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں. آپ خود اندازہ لگائیے کہ جس دن کو خود اللہ تبارک و تعالی بڑا بتائے تو واقعی کتنا بڑا دن ہوگا، کتنا عظیم لفظ استعمال کیا، نبأ العظیم، کہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں. جبکہ میں اور آپ جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کسی کے بارے میں اور کسی چیز کو بڑا نہیں کہا. آپ میں جانتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے سجدہ کروایا گیا اور اس پر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، تو اللہ اور اس کے رسول نے کلمات سے دعائیں مانگیں گے تو اللہ اپنے حبیب کے یار غار سے فرمائیں گے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اے ابو بکر کھڑے ہو جاؤ. کیوں؟ ابو بکر کے بارے میں اللہ کے حبیب نے کیا کہا تھا؟ اللہ نے کہا، اللہ کے رسول نے کیا کہا تھا؟ اے اللہ، میں اس کائنات کے اندر سب کے احسان چکا ہوں، لیکن ابو بکر کے احسان قیامت کے دن اللہ چکائے گا. اس وقت اللہ کہے گا اے ابو بکر اپنا سر تو اٹھاؤ، آج تمہارا احسان چکانے کا وقت آ چکا ہے. میرے حبیب نے کہا تھا سب کے احسان چکا ہوں، لیکن ابو بکر کے احسان قیامت کے دن اللہ چکائے گا. اس وقت اللہ کہے گا اے ابو بکر اپنا سر اٹھائیے، آج ایسا کا احسان چکانے کا وقت آ چکا ہے. اور کہہ دیا جائے گا کہ جنت کے 8 دروازے آپ کے لیے کھول دیے گئے ہیں، جس دروازے سے چاہے داخل ہو جاؤ. اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو پیش کیا جائے گا کہ آپ اپنا حساب کتاب دیجئے. جن کی نیکی ستاروں سے زیادہ ہے،
وہ بھی کانپ رہے ہوں گے، وہ بھی سجدے میں پڑے ہوئے ہوں گے، لیکن ان کے ساتھ بھی حساب و کتاب ہو جائے گا۔ اس کے بعد عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا جب حساب کتاب پیش کیا جائے گا، اللہ خوش ہو رہا ہوگا اور اللہ کہہ رہا ہے آج عثمان تیرا حق دینے کی باری آ گئی، آج میرے مصطفیٰ کی دعا قبول کرنے کا وقت آ گیا۔ کیا بات ہوئی تھی؟ کہ بات یہ ہوئی تھی، ایک دن عید کا دن تھا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے اما عائشہ نے فرمایا رضی اللہ عنہا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آج عید کا دن ہے اور آپ عید کی نماز کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں اور گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، بیوائیں آئیں گی، یتیم آئیں گے، گھر میں اخراجات نہیں ہے، کچھ پکا کر دینے کے لیے دے جائیے تاکہ کچھ پکا کر کھلا دیا جائے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا میرے پاس کچھ نہیں ہے اور آپ چلے جاتے ہیں، لیکن جب آپ نماز پڑھا کر تشریف لاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ گھر میں بیوائیں بھی ہیں، یتیم بھی ہیں، سب کے سب کھا پی رہے ہیں۔ اے عائشہ یہ کیا ہوا ہے؟ میں تو کچھ بھی دے کر نہیں گیا۔ اللہ کے حبیب ادھر آپ گئے ہیں اور عثمان نے آپ کی ہر بیوی کے گھر پر بھرا ہوا اونٹ کا سامان لدا ہوا بھیجا تھا، ہر گھر میں یہ وہ ہے جو میں کھلا رہی ہوں۔ اس وقت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی تھی ساحل علی عثمان علی الحساب، اے اللہ قیامت کے دن عثمان کا حساب آسان فرما دینا۔ تو آج اس دعا کی قبولیت کا وقت ہے، تو اللہ عثمان کے حساب کتاب لیتے وقت خوش ہو رہے ہوں گے اور آسانی سے حساب کتاب پیش ہونے کے بعد حساب کتاب ہو جائے گا۔ اب حضرت علی رضی اللہ عنہ کی باری آئے گی، ان کو بھی دعا دی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے المحاسبۃ عجل علی الحساب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ علی رضی اللہ عنہ کا حساب جلدی سے لے لینا، پھر بقیہ لوگوں کا حساب و کتاب ہوگا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی نیکیاں دنیا میں اتنی اور ایسی زندگی وہ گزار کے گئے لیکن وہ بھی کانپ رہے ہوں گے، جن کے حساب و کتاب کے بارے میں آپ کو بتلا چکا ہوں۔ میں اور آپ کس کھیت کی مولی ہے؟ تو میرا مضمون جو چل رہا تھا وہ قیامت کے دن کے تعلق سے پچھلی دفعہ بھی چل رہا تھا، میں تھوڑا سا بتا کر یہاں پہنچا تھا کہ 3 وقت ایسے ہوں گے کہ جس میں صرف ہر شخص کو اپنی پڑی ہوگی، کسی اور کے بارے میں نہیں ہوگی کہ بس میری نجات ہو جائے، میں بچ جاؤں۔ جس میں سے میں نے بتایا تھا کہ جب اعمال تولے جائیں گے اور اس کے بعد جب اعمال نامے تقسیم کیے جائیں گے، یہ 2 وقت ہے۔ اور تیسرا وقت تھا پرصراط کا، کہ جب انسان کو اس پر چڑھایا جائے گا، اس پر گزارا جائے گا، اس وقت بھی ہر شخص کو اپنی پڑی ہوگی۔ اور جب مسلمان گزر رہا ہوگا، قرآن کہتا ہے یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، کہ جب مومن گزر رہا ہوگا، چونکہ اس کے چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا، تو مومن کا نور، ایمان کا نور نکل کر سامنے سامنے چل رہا ہوگا، اس کی روشنی میں مومن پر صراط کو گزار دے گا۔ تو پیچھے سے منافقین بھی آئیں گے اور وہ کہیں گے کہ ہمیں بھی اپنے ساتھ لے چلو، لیکن کیا کہے گا مومن؟ قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، کہ پیچھے ہٹ جاؤ، ہمارے ساتھ مت لگو، ہمارے ساتھ مت چپکو، بلکہ پیچھے چلے جاؤ اور وہاں سے نور تلاش کر کے لاؤ۔ پھر کیا ہوگا جب وہ پھر بھی نہیں مانیں گے؟ فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ، پھر اللہ ایک دروازہ بنا دے گا، اس میں منافقین داخل نہیں ہو سکتے، صرف مومن ہی داخل ہو سکے گا۔ باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، میں اور آپ سمجھتے ہیں کہ وہ مومن ہم ہی ہوں گے، میں اور آپ سمجھتے ہیں کہ منافق تو الگ ہوں گے، میرے دوستوں وہ منافق میں اور تم میں سے ہی ہوں گے، ہم میں سے ہی ہوں گے۔ قرآن کہتا ہے وہ کیا کہیں گے کہ جب ہم ان کو منع کر رہے ہوں گے، کیا کہیں گے؟ يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ، وہ کیا کہیں گے کہ ہم تمہارے ساتھ نہیں رہتے تھے دنیا میں، کہ ہم تمہارے ساتھ کھاتے پیتے نہیں تھے دنیا میں، کہ ہم تمہارے رشتہ دار نہیں تھے دنیا میں، کہ ہم تمہاری آل اولاد میں سے نہیں تھے دنیا میں، ہر وقت ہم تمہارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے۔ أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ، کہ ہم تمہارے ساتھ نہیں رہتے تھے۔ عزیزوں وہ بھی مسلمانوں میں سے ہوں گے لیکن ان کی خصلت منافقوں والی ہوگی۔ تو آپ سنیے گا، وہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے،
اربع کہ چار عادتیں، چار خصلتیں ایسی ہیں کیا من کن فیہ کان منافقا خالصا کہ جس شخص کے اندر یہ چار عادتیں ہوں گی تو یقیناً وہ خالص منافق ہوگا. لفظ استعمال کیا ہے میرے اور آپ کے پیغمبر نے کان منافقا خالصا کہ یقیناً یعنی پکا وہ منافق ہے جس کے اندر یہ چار باتیں ہوں گی. اربع چار باتیں کون سی؟ سب سے پہلے اللہ کے حبیب نے فرمایا اذا حدث کذب کہ جب بھی بات کرے جھوٹ بولے. تو دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے گا کیا آج مسلمان جھوٹ نہیں بول رہا؟ کیا میں اور آپ آج جھوٹ نہیں بولتے؟ کیا میں اور آپ آج منافق کے درجے میں نہیں آئیں گے؟ آج آپ موبائل کو لے لیجئے، آج یہ موبائل کتنا جھوٹ بلواتا ہے. اگر آپ کہیں دور ہیں اور کہہ دیں بھائی کہاں ہو کہ بس 2 منٹ میں پہنچ رہا ہوں، کہ بس ابھی آ رہا ہوں، میں گھر پر ہوں، ہوتا کہیں اور ہے، بتاتا کہیں اور ہے. سب سے پہلے اللہ کے حبیب نے فرمایا من کن فیہ کان منافقا خالصا. کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن یہ خصلت، یہ عادت جس کے اندر ہوگی 100% خالص و منافق ہے. سب سے پہلا اذا حدث کذب کہ جب بھی بولے جھوٹ بولے. تو میرے دوستوں دل پر ہاتھ رکھ کر آج توبہ کر لیں کہ آج سے ہم جھوٹ نہیں بولیں گے. بہت بڑا دن آنے والا ہے، حساب کتاب کا دن آنے والا ہے. تو ایک شخص وہ ہوگا جو پل صراط پر گزارنے سے جس کو روک دیا جائے گا کہ جب بھی بولے جھوٹ بولے. اور دوسرا وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ کہ جب امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرے. مال ہڑپ گیا یعنی کہ امانت رکھوائی جائے جب ہی خیانت کرے. بچیوں کا، بیٹیوں کا، بہنوں کا وراثت میں جو حق ہے وہ کھا گیا، وہ دبا گیا. آج کل بہنوں کا حق دیا ہی نہیں جاتا. اگر بہن کا حق کھا گیا، دبا گیا تو وہ بھی اس میں آتا ہے وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ کہ امانت میں خیانت کرے. اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اگر کسی نے کسی کا 1 درہم لے لیا، ظلمن لے لیا، کھا لیا، تو معلوم ہے کل قیامت کے دن کیا ہوگا؟ اس 1 درہم کے بدلے 700 مقبول نمازیں دینی پڑیں گی. کتنی؟ 700 مقبول نمازیں صرف 1 درہم اگر کسی کا کھا لیا. اور فرمایا اگر کسی نے کسی کی 1 بالشت زمین دبا لی تو 7 زمینوں کا توق بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا. وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ دوسری بات فرمائی کہ جب امانت ہو تو اس میں خیانت کرے. تو ایسا شخص بھی پل صراط پر روکنے سے، جانے سے اس کو روک دیا جائے گا، نہیں گزار سکتا. اور تیسرا فرمایا وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ کہ جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے. آج نہیں کل کر دوں گا، کل نہیں پرسوں کر دوں گا. اس میں بہت ساری باتیں آ سکتی ہیں کہ وعدہ کر لیا مکر گیا کہ میں نے سے نہیں کیا، یا کل کا کام نہیں پرسوں ہو جائے گا. ایسا نہیں ہو. ہمارے سماج اور معاشرے میں یہ عام ہے آج. تو ایسا شخص بھی پل صراط پر گزرنے سے روک دیا جائے گا. اور چوتھی بات تو اتنی عام ہے، اللہ کے رسول یہ فرما رہے ہیں کانا منافقا خالصا، خالص منافق ہے وہ شخص جس میں یہ باتیں ہوں. چوتھی بات ہے وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ کہ جب بھی کوئی جھگڑا ہو، جب بھی کسی سے جھگڑا ہو جائے فوراً گالی پہ اتر آئے. یہ بڑی بات ہے. وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ کہ جب ذرا سا جھگڑا ہوا تو فوراً گالی گلو شروع کر دی. تو ایسا شخص بھی کانا منافقا خالصا، پکا منافق ہے، پکا منافق ہے، 100% منافق ہے. اور کل قیامت کے دن یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا. پل صراط سے بھگا دیا جائے گا. تو آپ کہ سمجھ میں آ گئی ہوگی وہ منافق بھی الم نکم معکم کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں رہتے تھے. تو وہ منافق یہ لوگ جن میں یہ 4 باتیں ہیں.
سب سے پہلے یاد رکھا کریں اور ان سے بچنے کی کوشش کرنی ہے. سننے کا مطلب ہی نہیں کہ سنی اور نکال دی. عزیزوں قیامت کا دن آنے والا ہے, پیشی کا دن آنے والا ہے. اللہ اپنے حق معاف کر سکتا ہے لیکن بندوں کے حقوق معاف نہیں کرے گا. آپ دیکھیے گا میں اور آپ جس کے نام لیوا ہے, جس کی سیرت کو اپناتے ہیں, جس کی شریعت پر چلتے ہیں, میرے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی شدید شدت بخار, اتنی تیز بخار ہے اور بخار کی شدت سے اتنے کمزور ہو چکے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ 2 صحابہ کے سہارے سے آپ مسجد نبوی میں تشریف لاتے ہیں اور تشریف لانے کے بعد خطبہ ارشاد فرماتے ہیں اور کہتے ہیں اے لوگوں اگر کسی کا میرے اوپر حق ہے تو مجھ سے وصول کر لے, اگر میں نے کسی پر زیادتی کی ہے وہ مجھ سے بدلہ لے لے. یہ کون کہہ رہا ہے جس نے زندگی میں کبھی کسی کے ساتھ برا نہیں کیا, جس نے زندگی میں کبھی کسی پر زیادتی نہیں کی لیکن اپنے آپ کو پیش کر دیا. اگر مجھ سے کسی کے اوپر زیادتی ہوئی ہو مجھ سے آج ہی بدلہ لے لے, چونکہ میں اب دنیا سے جانے والا ہوں تو میں اور آپ کس کھیت کی مولی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے. اس کے بعد خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بنتے ہیں اور اعلان فرماتے ہیں اے لوگوں اگر کسی کا میرے نبی پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی حق ہے تو مجھ سے آ کر لے لے. اس کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں اگر کسی کا میرے حبیب پر کوئی حق ہے تو مجھ سے آ کر لے لے. اور اس کے بعد ہر سال زمانے حج میں, حج کے زمانے میں عقبہ کے قریب کھڑے ہو کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گھر سے ہر سال اعلان ہوتا رہا کہ اگر کسی کا کوئی حق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے تو وہ اہل بیت سے لے لے, یعنی علی رضی اللہ عنہ کے گھر والوں سے لے لے. حضرت علی تک اعلان ہوتا رہا. اس کے بعد حسن رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی ہر سال اعلان ہوتا رہا. حسین رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی اعلان ہوتا رہا. اور یہ اعلان کب تک ہوتا رہا؟ اہل بیت ہر سال یہ اعلان کراتے رہے کہ اگر کسی کا کوئی حق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے تو وہ ہم سے لے لے. 1 سال نہیں, 2 سال نہیں, مسلسل 40 سال تک یہ اعلان ہوتا رہا کہ اگر کسی کا کوئی حق ہے تو وہ ہم سے لے لے. طبقات کبریٰ ابن سعد بہت بڑا مؤرخ گزرے ہیں, انہوں نے لکھا ہے اس کے اندر کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ کوئی حق نہیں تھا اور لینے آ گئے تو اہل بیت نے اس حق کو دیا ہے. تو کسی کا حق لے کر نہ مرے. آپ اندازہ لگائیے, ایک تو ہم اتنے نیک کام کرتے نہیں ہیں کہ اگر ایک درہم بھی کسی کا لے لیا, دبا لیا تو 700 مقبول نمازیں دینی پڑی. اور حکیم الامت اقدس اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ جب وراثت تقسیم ہوئی باپ کی تو انہوں نے اپنے خلیفہ کو, اپنے پیر کو خط لکھا کہ حاجی امداد اللہ مہاجی مکی کو رحمۃ اللہ علیہ کہ حضرت وراثت میں جو مجھے مال مل رہا ہے وہ مجھے مشکوک معلوم ہوتا ہے, یعنی شک ہے, شبہ ہے کہ شاید حلال ہے یا نہیں. کیا کروں؟ اگر نہ لیتا ہوں تو میں فقر میں مبتلا ہو جاؤں گا, تنگ دستی میں مبتلا ہو جاؤں گا, اور لے لیتا ہوں تو یہ مجھے شک ہے. تو حاجی جی نے لکھا کہ آپ مشکوک مال چھوڑ دیں, انشاءاللہ اللہ آپ کو فقر میں مبتلا نہیں کرے گا. میں اور آپ جانتے ہیں اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو ساری دنیا جانتی ہے, اور اس کے علاوہ جنہوں نے مان لیا سب کے نام غائب ہے, کوئی نہیں جانتا. خود ایک بہت ہی بڑا شخص خلفائے راشدین کے بعد جب بنو امیہ کا دور آیا تو اس بڑے شخص سے کسی نے پوچھا کوئی اپنی زندگی کی عجیب بات بتائیے جو عجیب. انہوں نے کہا کہ میں نے بہت بادشاہتیں دیکھی, میں نے بنو امیہ کا بھی دور دیکھا, میں نے عمر ابن عبد العزیز کا بھی دور دیکھا, لیکن میں نے دیکھا کہ ہشام ابن عبد الملک جب مرا تو اس کے انتقال کے بعد جب ورثہ تقسیم ہوا تو اس کے بیٹوں پر 1,00,000 درہم آیا, اور وہ 1,00,000 دینار آیا. دینار سونے کا ہوتا تھا, 1,00,000 دینار اس زمانے میں آنا بہت بڑی بات ہے کہ میں نے دیکھا 1,00,000 دینار حصے میں آیا اولاد کے.
لیکن میں نے وہ منظر بھی دیکھا کہ پھر وہ اولاد بھیک مانگتی تھی، وہ اولاد صدقے لیا کرتی تھی پھر. اور میں نے وہ دور بھی دیکھا عمر ابن عبدالعزیز کہ ان کی اولاد میں جب وراثت میں تقسیم ہوئی، وراثت ملی، تو صرف ایک بیٹے کو 19 درہم ملے. درہم چاندی کا ہوتا تھا، دینار کے مقابلے بہت چھوٹا ہوتا تھا، بہت کم ہوتا تھا، تو 19 درہم. لیکن میں نے ان کی اولاد کو دیکھا کہ روزانہ دن بھر میں 100 گھوڑے صدقے کیا کرتے تھے. یہ نیکی اور تقوی کی علامت ہے. اللہ ہم کو صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.